سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہماری محفل میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ممتاز حسین قادری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں دل کے تہ گہرائی سے آپ کا مشکور ہوں۔ استاد محترم کی اجازت سے چند اشعار میں پڑھوں گا، اس سے پہلے درود اہل بیت میں آپ سب شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، بول اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ روتے تیرا، وہاں جا جو دو کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پہ رب کا درود ہے پیارے نبی کی ذات پہ بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بہت ہی پیاری دعا ہے میں چاہوں گا ان دونوں دعائیں یہ ایک ماں کے لیے بھی ہے اور باپ کے لیے بھی ہے میں چاہوں گا آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے یا اللہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے میرے مولا جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے یا رب میری دعا ہے ہم کی ماں بھی وہاں رہے یا رب میری دعا ہے سب کی ماں بھی وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے زہرا پہ بھیجتے ہیں جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ میں وہ ایک نام ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگہ رہے یا رب میری دعا ہے آفتاب کے ماموں وہاں رہے یا رب میری دعا ہے آفتاب کے ماموں وہاں رہے یا رب میری دعا ہے ہم سب کے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس سے قبل کہ میں چاہوں گا کہ باہر کی طرف ہمارے جتنے حضرات کھڑے ہیں
وہ اندر پنڈال میں آ جائیں اور یہاں جتنے موجود ہمارے بھائی کھڑے ہوئے ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں۔ شاعر کہتے ہیں لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو تم گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ممتاز حسین قادری کو کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ممتاز حسین قادری۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وطبيب قلبنا وطبيب قلوبنا وطبيب رأسنا وطبيب رؤوسنا وطبيب وجهنا وطبيب وجوهنا وطبيب جسمنا وطبيب أجسامنا وطبيب بدننا وطبيب أبداننا
وطبيب عطرتنا وطبيب أولادنا وطبيب أمنا وطبيب أبينا وطبيب كلنا ومولانا ومأوانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وصحبه وعترته وأزواجه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء دينه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اور کر تم درود پڑھو مومنوں کرینے سے، سلیقے سے، باادب طریقے سے، تو حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز سامعین و ناظرین، دوستوں اور بزرگوں، رب ذوالجلال کا احسان کہ آج ہم ہمارے محترم مکرم عزیز دوست راؤ محمد آفتاب کے صاحبزادے راؤ افراز، ان کے عقیقے میں آج ہم شامل ہیں، اور یہ محفل اس کی سلسلے میں سجائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو، ہمارے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنی دیر ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں
دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے اور پروردگار ہمیں بے ادبی سے محفوظ فرما کر اس محفل کے تقدس کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر گفتگو ہے، کاش کہ جو میسج میں لے کر آیا وہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ اسے سن کر اس پر عمل کرنے میں مجھ سمیت ہم اس پر عمل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مقام پر رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، لا تفرح، خوشیاں مت مناؤ، لا تفرح، خوشیاں مت مناؤ۔ لیکن مزید ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں تو دوسرے مقام پر فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، مومنین کو چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ۔ تو اب ایک کتاب، ایک کلام اللہ کا، باتیں دو، کسی جگہ پر فرمایا جا رہا ہے خوش مت ہو، خوشیاں مت مناؤ، اور کسی مقام پر فرمایا جا رہا ہے خوب خوشیاں مناؤ، بلکہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ تو اب ہم کہاں جائیں؟ خوشیاں منائیں یا نہ منائیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو پھر مفسرین نے واضح کر دیا کہ خوشیاں نہ منانے کا مطلب کیا ہے اور خوشیاں منانے کا مطلب کیا ہے۔ جی ہاں دوستو، عقیقے کے اس پروگرام کو اس انداز سے لے کر چلنا کہ اس میں تلاوت قرآن ہو، حمد باری تعالی ہو، حضور کی ثنا خوانی ہو، نعت خواں نعتیں پڑھے، حضور کا ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، اس کے پیاروں کا ذکر ہو، اس کے محبوبین کی بات کی جائے، اولیاء اللہ کی بات ہو، حضور غوث پاک کی بات ہو۔ اگر محافل اس طرح کی ہو تب تو قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، یہ اللہ کا فضل ہے اور رحمت ہے، مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوب خوشیاں منائیں۔ اس انداز سے مناؤ، کہا فَلْيَفْرَحُوا، پھر تو تمہیں خوب خوشیاں منانی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ اگر یہ محافل گانے باجوں پر مشتمل ہو، اگر یہ محافل رقص و سرور پر مشتمل ہو، اگر یہ محافل، ان محافل کے اندر ڈھول باجے بجائے جائیں، اور یہ محافل جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہو، اگر ان محافل کے اندر بدنگاہی عام ہو، اگر ان محافل کے اندر بے پردگی ہو، تب تو رب کا قرآن کہتا ہے لا تفرح، تمہیں ضرورت نہیں ہے ایسی خوشی منانے کی۔ ہاں، ایسی خوشیاں مت مناؤ جو کل قیامت کے روز تمہیں جہنم کی گہرائی کے اندر لے جانے والی ہو۔ تو دوستو، ان دونوں باتوں کا پتہ لگ گیا۔ اگر خوشی منانے کو کہا گیا تو ایسی خوشی جو دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہو، فرمایا وہ خوب مناؤ، اور جو دائرہ شریعت سے باہر جاتی ہو، گناہ کا سبب بنتی ہو، جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہو، ایسی محافل اور ایسی خوشیوں کے بارے میں فرمایا کہ لا تفرح، تمہیں ضرورت نہیں ہے تم اس طرح کی کوئی محفل سجاؤ یا اس طرح کی کوئی خوشیاں کرو۔ میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ آج ہم اس مبارک محفل میں بیٹھے ہیں کہ جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دور حاضر 15ویں صدی کا موبت چل رہی ہے، دور حاضر کے اندر ہمارے ہاں جو نمازی ہوگا صرف وہی نیک ہوگا، یہ عمومی تصور۔ جو نمازی ہے وہی نیک ہے، اگر وہ نمازی نہیں، نماز کے علاوہ وہ جتنے بھی اعمال اچھے کرتا ہے، اعمال صالحات، ہم اسے اچھا تصور نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتا۔ نماز تو پڑھنی چاہیے، فرض عین ہے، نہیں چھوڑنی چاہیے۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کسی بھی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کے علاوہ وہ سارے اعمال کرتا ہے،
جن کا شریعت کہتی ہے، تو کیا وہ اعمال رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں؟ اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، نماز پڑھنی چاہیے. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتا لیکن باقی دیگر اچھے کام کرتا ہے، تو کیا وہ اچھے کام رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں؟ تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، توجہ چاہوں گا. اور رب ذوالجلال قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. رب کا قرآن کہتا ہے، دوسرا سپارہ سورہ بقرہ، رب کا قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی فقط اس بات کا نام نہیں کہ تم اپنا رخ کبھی مشرق کی طرف پھیر لو اور کبھی مغرب کی طرف، فقط اس کا نام نہیں. یعنی نمازیں تو آپ پڑھو لیکن دنیا والوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں. نمازیں تو آپ پڑھو، پڑوس میں یتیم بچہ ہو اس پر آپ کی شفقتوں کا ہاتھ نہ ہو. نمازیں تو آپ پڑھو، پڑوس میں بیوہ رہتی ہو اس کی طرف آپ کی نگاہ نہ ہو. نمازیں تو آپ پڑھو، آپ کے ہی علاقے میں غریب غربا موجود ہو اور رب نے آپ کو نوازا ہے، ان کی طرف آپ کی نظر نہ جائے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ مشرق اور مغرب کی طرف اپنے رخوں کو پھیر لینا. کیا مطلب؟ بس نمازیں ہی پڑھتے چلے جانا، بس نمازیں ہی پڑھنا، بس سجدہ و سجود ہی کرتے رہنا اور باقی چیزوں کا خیال نہ رکھنا. فرمایا فقط نماز ہی نیکی نہیں ہے، مولا پھر نیکی کیا ہے؟ فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی محبت پانے کے لیے، عَلَىٰ حُبِّهِ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا یتیما وابن السبیل. فرمایا یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور غریبوں پر اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے. جی ہاں، یہ بھی نیکی ہے. پتہ کیا چلا؟ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی پورا اترنا یہ بھی نیکی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جن لوگوں نے فقط نماز کو فقط نیکی بنا لیا ہے اور اس کے علاوہ ان کا پڑوسی غربت سے مرتا رہے، افلاس سے مرتا رہے، فاقہ کش رہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے ہاں بڑی بڑی محافل سجائی جاتی ہیں لیکن اگر یتیم آ جائے، غریب آ جائے، مسکین آ جائے، نادار آ جائے، اپنی محافل میں سے اس کو دور بھگا دیا جاتا ہے. قربان جاؤں، سنیں جی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم طبرانی شریف، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رب ذوالجلال اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا. کس شخص کے صدقے کو؟ وہ شخص جو گھر سے باہر صدقہ دیتا ہے جبکہ اس کے رشتہ داروں کے اندر ضرورت مند موجود ہو اور اس کے رشتہ داروں میں محتاج موجود ہو. رب ذوالجلال اس کے صدقے کو قبول ہی نہیں فرماتا. پتہ چلا کہ پہلے رشتہ داروں میں دیکھو کون مستحق ہے، اس پر خرچ کرو، اور اس کے بعد پھر اپنے پڑوس میں دیکھو، پھر اپنے علاقے میں دیکھو، پھر تعلق داروں میں دیکھو. جہاں جہاں تک اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، جہاں جہاں تک اللہ نے تمہیں نوازا ہے اور تمہاری نظر جہاں جہاں تک پہنچتی ہے تم ان کو نوازتے چلے جاؤ. اور یہ مت سوچنا کہ تم نوازتے ہو تو کم ہوتا ہے، نہیں، تم خرچ کرتے ہو تو رب نے تمہیں نوازا اس لیے ہے اور رب نے تمہیں چنا اس لیے ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ کرو، کیونکہ جب تم خرچ کرتے ہو رب تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو ضرورت مند پر خرچ نہیں کرتا رب ذوالجلال اس کی طرف ولا ينظر الیہم یوم القیامت، کل قیامت کا دن ہوگا پروردگار اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی جو نظر رحمت ہے کل قیامت میں ہر شخص چاہتا ہے ہم پر پڑ جائے، ہاں ایک ہلکی سی پڑ جائے، ہاں اگر ضرورت مند پر خرچ نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کل قیامت میں اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یعنی کتنی بڑی۔ اور پھر یتیم کی بات ہو، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور گھر والے اس یتیم پر شفقت کرتے ہو، اس یتیم کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو، سب سے بہترین گھر۔ اور پھر میرے آقا نے متصل فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جاتا ہو۔ گھر میں یتیم کا مطلب کیا ہے؟ بھائی کے بیٹے، بھائی کا انتقال ہو گیا اور بھائی کے بچے گھر میں رہتے ہیں، یتیم ہے نا، ہاں سمجھ آ رہی بات؟ بہن کے بیٹے، بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ گھر ہے۔ چار دیواری مراد نہیں ہے، گھر سے مراد ایک کنبہ ہے، گھر سے مراد ایک خاندان ہے، گھر سے مراد وہ تمام رشتہ داریاں ہیں جن سے ہمارا خون ملا ہوا ہے، جن سے صلہ رحمی کا کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے واضح فرما دیا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور فرمایا سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اور ضرورت مند کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے۔ قربان جاؤ میرے آقا کریم علیہ السلام کے۔ میرے آقا نے ایک اور خوبصورت حدیث میں ارشاد فرمایا طبرانی شریف، اور قسم کھا کر حضور ارشاد فرماتے ہیں، قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں جو شخص کسی یتیم پر شفقت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے عذاب سے محفوظ فرمائے گا، اسے عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں، سنو جی، ضرورت مند اور یتیم کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے یوں اشارہ فرمایا، توجہ چاہوں گا، ادھر دیکھیں، توجہ چاہوں گا، میری انگلیوں کی طرف دیکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ابن ماجہ شریف کے اندر موجود، فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم پر شفقت کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، میرے آقا نے یوں ارشاد فرمایا، انگلیاں جناب ابو ہریرہ اشارہ کر کے بتاتے ہیں، حضور نے اس طرح سے انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر، اس طرح ہوں گے جس طرح میری یہ دو انگلیاں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، عقیقے کی محفل ہے، یتیموں کا مت بھول جائیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام یتیموں کا بڑا خیال رکھلا نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، کھڑے ہوئے اور صحابی کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یہ جو شخص جس کا بچہ کھو گیا، جس کا دعویٰ ہے کہ میرا بچہ کھو گیا، آقا آج جب میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو حضور میں نے اس کے بچے کو فلاں میدان میں کھیلتے ہوئے پایا ہے، حضور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فلاں میدان میں یہ بچہ کھیل رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا، وہ جو باپ تھا نا جو 3 دن سے تڑپا ہوا تھا اولاد کی محبت میں، اس پہ دوڑ لگا، سن لیا نا کہاں ہے، پچھڑا ہوا تھا، وہ شفقت پدری جو ہے وہ مالا مال تھی، بھری ہوئی تھی دل کے اندر، فوراً دوڑ لگا دی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ارے کہاں گیا، اس کو بلاؤ، اس کو واپسی بلاؤ۔ صحابی گئے، اس کو واپس بلا کر لائے۔ حضور نے فرمایا کہاں چل دیے؟ حضور بس میرے پاؤں جو ہے وہ رک نہ سکے، جب میں نے سنا نا میرا بچہ فلاں جگہ پر، حضور میں اپنے پاؤں کو روک نہ سکا اور میں فوراً دوڑ پڑا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں چلے جانا، چلے جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات تو بتاتے جاؤ
جب تم اپنے بچے سے ملو گے، اس سے بات کرو گے، اسے آواز دو گے، تو میرے بھائی یہ تو بتا کہ تو کن الفاظ کے ذریعے اس کو پکارے گا، تیرے جملے کیا ہوں گے، وہ الفاظ کی ترتیب کیا ہوگی، تو کیا کہہ کر اپنے بچے کو بلائے گا؟ وہ کہتا حضور میں اپنے بچے کو اے میرے بیٹے کہہ کر پکاروں گا، میں اسے آواز دوں گا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ حضور نے فرمایا نا 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 نا، اس طرح نہ کہنا کہ اے میرے بیٹے۔ عرض کرتا ہے حضور اگر اس طرح کہہ دیا تو کیا ہوگا، ہے تو وہ میرا بیٹا ہی نا، حضور وہ میرا بچہ ہی ہے، اگر میں اسے اپنا بیٹا کہہ کر پکاروں گا تو کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں وہ تیرا ہی بیٹا ہے، وہ تیرا ہی خون ہے، وہ تیرا ہی لخت جگر ہے، لیکن سن 3 دن سے بچھڑا ہوا وہ باپ، اس کی محبت کا عالم کتنے عروج پر ہوگا، اور وہ کتنی محبت کے اندر غرق ہوگا، اور محبت سے لبریز آواز کو 3 دن کے بعد بچے پر نظر پڑنے پر جب وہ اے میرے بیٹے کہہ کر پکارے گا تو بتا شفقت کا حال کیا ہوگا۔ تیرا اے میرے بیٹے کہنا غلط نہیں، لیکن سن ان بچوں میں کھیلنے والوں میں اگر کوئی یتیم ہوا اور اس کے کانوں میں تیری محبت بھری یہ آواز چلی گئی اے میرے بیٹے، تو بتا کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا وہ یہ نہ سوچے گا کہ کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا، آج میرا بھی باپ سر پر ہوتا اور وہ بھی مجھے اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضور نے وہاں پر کھیلنے والے بچوں میں ابھی یہ نہیں معلوم کوئی یتیم ہے بھی یا نہیں، لیکن حضور نے یتیمی کا کتنا خیال رکھا کہ حضور اس کو سمجھا کر بھیج رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو نام لے کر پکار لیو، ہاں ہاں جب تو گھر چلا جائے تو جتنا چاہے تو اس سے پیار کر لیو، جتنا چاہے تو اسے بیٹا کہہ کر پکار لیو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یتیم بچے اور یتیم بچی کے حوالے سے جو ہے بڑی تربیت فرمائی، اور قربان جاؤں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس یتیمی کا اس قدر ذکر کیوں فرمایا؟ قرآن کریم فرقان حمید میں کم و بیش 23 مرتبہ اور 23 مقامات پر یتیم کا خیال رکھنے کو کہا گیا، 23 مقام پر۔ حضور نے اس قدر حدیثوں میں کیوں زور دیا؟ تو سنیں جی، جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو باپ کا سایہ حضور کے اوپر خود نہ تھا۔ جی ہاں میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں تھے، بطن میں تھے، پیٹ میں تھے۔ حضور علیہ السلام کے والد گرامی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے دادا جان نے آپ کی کفالت کی، قربان جاؤں حضور پیدا ہوئے، عقیقے کی محفل ہے، عقیقے کی محفل۔ حضور جب پیدا ہوئے دادا جان کی کفالت میں گئے، دادا جان نے نام بھی رکھا اور پروگرام بنایا کہ راو آفتاب پروگرام بنایا کہ میں اس کا عقیقہ کروں گا۔ حضور کا عقیقہ حضور کے دادا نے کیا، آپ نے پروگرام بنایا کہ جی اس کا عقیقہ جو ہے میں خود کروں گا، اور حضور علیہ السلام نے حضور کے دادا نے اپنے پوتے کا عقیقہ اس شان سے کیا، چونکہ آپ مکے کے سردار تھے، کعبۃ اللہ شریف کی جو کنجیاں تھیں وہ آپ کے پاس تھی، اور مانے تانے سردار تھے، لہذا جب سردار کوئی دعوت کرتا ہے تو پھر مہمانوں کو بھی اسی حساب سے بلاتا ہے۔ تو قربان جاؤں حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ فرمایا۔ سارا مکہ جمع ہو گیا، سارا قریش جمع ہو گیا، ہاشمی گھرانہ جمع، بڑے بڑے سردار حضور کے عقیقے کے اندر تشریف لے آئے، کھانا کھاتے جاتے اور جب واپس لوٹتے جاتے تو جناب حضرت عبد المطلب سے کہتے یار بچے کی زیارت تو کروا دو، یار بچہ تو دکھا دو، دیدار تو کرا دو، ایک نظر بچے پر تو ڈالنے دو، ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ در یتیم کیسا ہے، اس کا حسن کیسا ہے، یہ کیسا حسن و جمال والا ہے۔ جناب عبد المطلب دوڑتے جاتے حضور علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر لاتے اور ہر ایک کو دکھاتے اور کہتے دیکھو جی یہ ہے میرا پوتا۔ لوگ پوچھتے بھائی اس کا نام کیا رکھا، تو آپ ہر ایک کو کہتے ہیں اس کا نام محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم. ہاں اس کا نام محمد ہے. لوگ کہتے کیا عجیب نام ہے. عجیب سے مراد یہ وہ دوسرا عجیب نہیں ہے, یہ تعجب والا. کیسا نام ہے یار, محمد کیسا نام ہے. تو قربان جاؤں گویا حضرت عبد المطلب جب لوگوں کی یہ بات سنتے کہ کیسا تعجب والا نام ہے, کیسا اعلیٰ نام ہے, تو آپ گویا کہ لوگوں کو جواب دیتے تم نام کی بات کرتے ہو, یہ تو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے. تم نام پر حیران ہوتے ہو. اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى کہف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجود. وہ تو سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین. وہ تو سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین. وہ تو صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین. ارے جد الحسن والحسین مولانا و معوانا و ملجانا و حبیبنا و کریمنا و رؤوفنا و طبیبنا و طبیب قلبنا و طبیب قلبنا و طبیب قلوبنا و طبیب رأسنا و طبیب رؤوسنا و طبیب وجهنا و طبیب وجوهنا و طبیب جسمنا و طبیب اجسامنا و طبیب بدننا و طبیب ابداننا و طبیب جسدنا و طبیب اجسادنا و طبیب اولادنا و طبیب عطرتنا و طبیب کلنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد بن عبد اللہ. بولو نور من نور اللہ, نور من نور اللہ, نور من نور اللہ. کہنے والا کہتا ہے یا ایھا المشتاقون بنور جمالی. کہتے کیوں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما. مکھ چند بدرشا شانیے متھے چمکے لاٹھ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مخمور اکھی ہنمت بھریا اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا کہ اس شان تو شانہ ہن بڑیا. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا سبحان اللہ ما احسنکا
ما اجملک او کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا او مشتاق اکھیاں کتھے جا اڑیاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا صاحب آپ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی بھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں تبھی کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا ایسا نبی ہے نا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی اور چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب یہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ تھا کہ جس پر سارے ہی فدا تھا سارا عرب جسے دیکھتا تھا تو کبھی کہتا تھا کہ چہرہ کیسا ہے کبھی کہتا تھا کہ یار یہ بدن کیسا ہے وہ جو چہرے سے جو ہے وہ روشنی کی لپٹیں آتی تھی اس کی بات کرتے تھے کہا کہ یاری ہم نے تو عرب میں ایسا نام بھی کبھی کسی کا نہیں سنا اور ایسا چہرہ بھی کبھی کسی کو اتنا حسن والا کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے تو دوستوں اور بزرگوں آج بھی ہم عقیقے کی محفل میں جمع ہیں میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت حضور کے عقیقے کا صدقہ میرے بھائی راؤ آفتاب کا جو بیٹا ہے افراز راؤ افراز اللہ تعالیٰ اسے بھی حسن عطا فرمائے اور پروردگار اس کی ذات سے اللہ کریم اس دنیا میں اسلام کا دین اسلام کو جو ہے وہ روشن فرمائے اور پروردگار ہر جانب جو ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو جو ہے وہ روشنی عطا فرمائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا ممتاز حسین قادری دامت برکاتہ العالیہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام کے مشہور معروف ثناخواں الحاج حافظ محمد طاہر قادری الحاج حافظ حسن قادری اور حافظ صاحب کے والد محترم الحاج حنیف میمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور جناب سید حافظ شہن ہاشمی صاحب ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں آپ تمام شخصیات کو آج کی بابرکت محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ماشاءاللہ ہماری عظیم الشان محفل اپنے عروج کی طرف جاری و ساری ہے بالخصوص ہمارے راؤ محمد آفتاب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اپنے صاحبزادے محمد افراز بن راؤ آفتاب کے ماشاءاللہ عقیقے کے سلسلے میں اس خوبصورت محفل کو سجایا دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان بچے کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک اسی طرح اہل خانہ کو ہر خوشی کے موقع پر ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانے کی سعادت نصیب فرمائے اللہ پاک ان کی اولاد کو حافظ قرآن بنائے اسلام کا راہی بنائے اسلام کا سپاہی بنائے عالم دین بنائے کہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر سکیں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کی تمام دعائیں ہم سب کے بھی حق میں قبول و منظور فرمائے تو آئیے اسی خیال کے ساتھ الحاج حافظ محمد طاہر قادری الحاج حافظ احسن قادری کو
دعوتنات پیش کرنے لگا ہوں، خوبصورت حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے۔ فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے۔ تمہارا ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے، تمہارا ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ تمام بھائی محبت سے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے، مدینے سے نجف سے کربلا سے آتا ہے، ہمیں تو رزق بھی انوکھی ادا سے آتا ہے۔ جب بھی بھیجو درود میرے آقا کی ذات پر، جب بھی بھیجو درود میرے آقا کی ذات پر، یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے، یاد رکھو جواب در مصطفیٰ سے آتا ہے کہ ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑتا ہے۔ میرے آقا کی ذات پر عمیر، میرے آقا کی ذات پر عمیر، میرا اللہ درود بھیجتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محبت سے مل کر علی ایک گونج پیدا ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرمت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تیرا چہرہ، یہ تیری زلفیں، یہ تیرا چہرہ، یہ تیری زلفیں، یہ صبح آقا، یہ شام آقا، درود آقا، سلام آقا، سلام خیر الانام آقا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اور سنو جو نام حبیب خدا، سنو جو نام حبیب خدا، تو درود پڑھو، ہے سب تو فعل اسی نام کا، ہے سب تو فعل اسی نام کا۔ درود پڑھو اور یہ ہو رہی ہے درود و سلام کی بارش، یہ ہو رہی ہے درود و سلام کی بارش، وہ رحمتوں کی اٹھی ہے گھٹا۔ درود پڑھو اور فضا میں گونج رہی ہے وہ قدسیوں کی ندا، فضا میں گونج رہی ہے وہ قدسیوں کی ندا، وہ آ رہی ہے فلک سے صدا۔ درود پڑھو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دکھوں نے تم کو جو گھیرا تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا تو درود پڑھو۔ ہے حاضری کی تمنا، ہے حاضری کی تمنا، تو درود پڑھو۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔
محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. درود پاک پڑھ کے سن کے جس کے دل کو ٹھنڈک مل گئی، جس کے دل کو سکون مل گیا، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو آئیے مزید 4 مصرے پیش کرنے لگا ہوں، اس کے بعد لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے الحاج حافظ محمد طاہر قادری. میں نے 4 مصرے پیش کرنے ہیں اور اس کے بعد جب تیسرے مصرے کے بعد چوتھا مصرا پیش کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہہ دو سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ آپ تیسرے مصرے کے بعد چوتھے مصرے پر سبحان اللہ کی صدا تو بلند کریں گے. اور ماشاءاللہ کچھ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو روز محفلوں میں آنے والے ہیں ان کے ہاتھ بھی بلند ہو سکتے ہیں. ہاتھ بلند ہو یا نہ ہو لیکن سبحان اللہ کی صدا ضرور بلند ہونی چاہیے کہ کہیں پہ خطوط سے حب کے پیام جاتے ہیں، کہیں پہ خطوط سے حب کے پیام جاتے ہیں، کہیں پہ خون سے اپنے کلام جاتے ہیں. اور یہ بارگاہ رسالت کا ہے فیضان لوگوں. 3 مصرے ہو گئے، اب چوتھا مصرا پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ بارگاہ رسالت کا ہے فیضان لوگوں. ارے بغیر ٹیلی فون کے درود و سلام جاتے ہیں، بغیر ٹیلی فون کے درود و سلام جاتے ہیں. اسی خیال کے ساتھ لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے الحاج حافظ محمد طاہر قادری، الحاج حافظ احسن قادری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد صاحب محفل کو جنہوں نے بڑی پیاری خوبصورت محفل سجائی، اور تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مبارک اس محفل میں حاضری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے. ہماری اسلامی بہنیں یقیناً توجہ سے سن رہی ہوں گی، مگر وہ جو 7 بچے پیارے پیارے مدنی منع و منی آئے ہیں وہ ان کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ وہ اس وقت محفل میں ہیں. تو اگر اس بات کا بھی اہتمام کر لیا جائے تو کیا ہی بات ہے. عقیقے کے سلسلے میں محفل ہے راؤ محمد افراز بن راؤ آفتاب. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو خوشیوں بھری عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اس کے نصیب اچھے فرمائے. بچوں کی خوشیاں، بچے کی خوشیاں والدین کو دیکھنا نصیب فرمائے. عقیدت سے محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. دیر ہوئی پاس بلا لو مولا، اب بہت دیر ہوئی پاس بلا لو آقا. بگڑی ہر بات میری آپ بنا دو مولا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. شہنشاہ سخن استاد زمن حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہا ہوا نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ برادر اعلیٰ حضرت نے یہ حضور کی بارگاہ میں، یعنی یہ مدینہ شریف میں ہے اور انہوں نے یہ کلام لکھا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، باقی آپ اشعار سن کر بتائیے گا آپ کی کیا کیفیت ہے. مرادیں مل رہی ہیں
شاد شاد ان کا سوالی ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، وہ گئے اللہ والے جو بھائی آپ لوگ اللہ والے ہیں، کتنے سارے؟ کیونکہ برادر اعلیٰ حضرت پہچان بتا رہے ہیں اللہ والوں کی، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، مصرع سن کر جھوم جائیں گے آپ، وہ ہیں اللہ والے جو تجھے والی کہیں اپنا، کہ تو اللہ والا ہے تیرا، اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا، اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا، اللہ والی ہے، تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں، تمہارے آستاں سے میں کہاں جاؤں، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے، نہ تم سا کوئی والی ہے، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر، سرکار عالی ہے کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر، سرکار عالی ہے۔ محشر کا دن جب ہوگا، کائے کا دن ہوگا؟ وہ حساب اور کتاب کا دن ہوگا، یہی سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ کیا سنا ہوا ہے؟ اللہ چاہتا تو بغیر محشر کا دن لگائے حساب کتاب کر دیتا، اس کو کیا حاجت تھی؟ قادر مطلق ہے، وہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، ہائے 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 سبحان اللہ۔ وجہ کچھ اور ہے، یعنی اہم وجہ، اصل وجہ کچھ اور ہے، یہ تو ہونا ہی ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، ہاں اصل وجہ کچھ اور، اصل وجہ برادر اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہاں سے اٹھتی ہے صدا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد
بزم معاشر کا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ جبھی تو میرے امام نے خبردار کر دیا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جب حضور کی شان دیکھیں گے سارے، پھر تو ان کا باپ بھی مانے گا جو نہیں مانتے، پر اس وقت ماننا کام نہیں آئے گا، آج ماننا پڑے گا۔ آج جو مانے گا نا اس کی عید ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب ماننا کیسا ہے، ماننا کیسا ہے یہ بھی بتا دیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ ان کے شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو۔ حضور بحال فرما دیں، ہمارے دکھ و درد کو موقوف کر دیں۔ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو۔ اس عقیدے کے ساتھ بندہ یہ بات کر ہی نہیں سکتا کہ حضور کیا دیں گے، نعوذ باللہ۔ ارے حضور نے تو خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ تو پورے یقین کے ساتھ حضور کا امتی کہتا ہے تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوف بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوف بحالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ ماشاءاللہ بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ اب میں ظاہر بات ہے مختصری حاضری ہوتی ہے، کوئی 1.5-2 گھنٹے کی حاضری تو ہوتی نہیں ہے، تو نوجوان کہیں گے وہ ہماری فرمائش تو پوری کی نہیں انہوں نے۔ تو آئیے، جو بچے اور نوجوان کلام بہت زیادہ سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، جی اچھا منقبت ابھی پڑھ دوں کہ بعد میں؟ اچھا آخر، منقبت ہم آخر میں پڑھتے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ پہلے ہی مصرے میں آپ کے میرے سونے آقا کے معجزے کا ذکر۔ بھئی ماشاءاللہ 4-5 بندوں نے اس بات پر زور سے سبحان اللہ کہا۔ مجھے رشک آ رہا ہے ان کی قسمت پر، کیونکہ جو آئے ہیں ان کو مبارک، اور جو خاموش بیٹھے ان کو مبارک کہ ان اچھا سن رہے ہیں، کان کا حق ادا ہو رہا ہے، پر جو سن کر اچھا سن کر بول بھی رہے ہیں سبحان اللہ، ان کو بھی مبارک کہ زبان کا بھی حق ادا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کام، فائدے اتنے سارے کیوں چھوڑیں؟ کیا خیال ہے؟ اور پھر ہم تو اس امام کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آقا کے اور ہمارے آقا کے بارے میں کہا کہ دہن میں زبان، آقا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، آقا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ قبلہ ہمارے عمر شاہ جی، ہمارے شاہین بادشاہ تشریف فرما ہے، سادات کرام پہلے ہی محفل میں موجود ہیں، تو محفل کی روحانیت کا عالم آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا۔
میں مصرع پڑھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں سبحان اللہ کی صدا۔ حبیب پیارا نظر اٹھائے، فقط نظر اٹھائے، او مولا قبلہ بدل دے، کہیں یہ چاہت کہیں وہ کہنا، اے موسیٰ نہ سنبھل کے، اے موسیٰ نہ سنبھل کے، خدا کے علم پہ مہربان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، کہہ دو سبحان اللہ۔ نماز دی تھی 50 رب نے، نبی نے 5 کرائی، ہے دیکھو کتنا خیال امت، نبی نے بات بنائی، نبی نے بات بنائی، بنے گے عرش کے مہمان سنو، نبی نے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا، نبی یا میرے نبی کی شان سنو، نبی نے بولتا قرآن سنو، نبی کا سجدہ نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا، حسین پشت پہ بیٹھے، طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا، میرے محبوب سجدے کو لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا، نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا، حسین پشت پہ بیٹھے، تیرے نواسے کہ جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے، خدا نے خلد سے بھیجے، جبرائیل بھی دربار سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی کے عاشق، بہت بڑے عاشق کا نام لینے والا ہوں، دیکھتے اتنے بڑے عاشق کا نام سن کر کون سا عاشق کہتا ہے سبحان اللہ، نبی کے عاشق بلال حبشی ہے، جن کے عرش پہ چرچے، بلال جب بھی اذان دیتے، صحابہ عشق میں روتے، صحابہ عشق میں روتے، سیدنا بلال حبشی تو ہمارے امام ہیں، غلام حبشی کی اذان سنو، غلام حبش کی اذان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، بلال تجھ پر
نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا نصیب ہو تو نصیب ویسا نصیب ہو تو واللہ نصیب ویسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ویسا غلام ہو تو بلال جیسا کہہ دو سبحان اللہ درے نبی پر یہ عمر بیتے وہ ہم پہ لطف دوام ایسا یہ میں نے مصرع لنک دے دیا اس لیے کہ جو مجھے اب شعر پڑھنا ہے نا سبحان اللہ آپ اور میں کون ہیں حضور کے امتی حضور کے غلام سبحان اللہ دیگر انبیاء سب عظمت والے سب شان والے پر ہمارے آقا امام الانبیاء سب سے بلند سبحان ہیں دیگر انبیاء کی امتیں اور ہم امام الانبیاء کی امت آئے ہائے رشک نہیں کر رہے اپنی قسمت پہ ناز نہیں ہو رہا آپ کو امام الانبیاء کی امتی ہیں ہم لوگ الحمدللہ آپ اور میں حضور کے امتی ہیں حضور کی شان سن کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں پر میرے آقا تو اتنے شان والے ہیں کہ دیگر انبیاء بھی کہہ رہے ہیں گویا سبحان اللہ نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے نماز ہو تو نماز ویسی امام ہو تو امام ویسا کھل کر ذرا کہہ دیں سبحان اللہ نماز ہو تو نماز ویسی امام ہو تو امام ویسا امام ویسا آؤ میرے نبی کے شان سنو نبی بولتا قرآن سنو آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا حسینی جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی مصطفیٰ کی جان سنو نبی بولتا قرآن سنو علی والا مل کر حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی حیدر مولا علی مولا علی میرے نبی کی شان سنو سارے کہہ دینا سبحان اللہ کہ چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں ہاں چھوڑ
فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، کام تو وہیں بننے ہیں نا، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ہاں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں، آؤ اسی آقا کے دربار میں چلتے ہیں، اللہ بلا لیجئے دکھ درد کے ماروں کو، طیبہ کی زیارت کو ارمان میں چلتے ہیں، ہاں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ لے زہرا کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ لے زہرا کا، بھائی پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، ہاں چھوڑ فکر دنیا کی، کہہ دو سبحان اللہ، آمینہ کے پیارے سونے سونے آقا کا بھائی جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، اور جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، اور جلنے والے جلتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، جشن ہم مناتے ہیں، اور جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کہ غازیوں کی ہے صدا، زندہ ہے خادم حسین، عاشقوں نے کہہ دیا زندہ ہے خادم حسین، غازیوں کی ہے صدا، زندہ ہے خادم حسین، عاشقوں نے کہہ دیا زندہ ہے خادم حسین، کفر سارا ڈر گیا زندہ ہے خادم حسین، نام سے لرز گیا زندہ ہے خادم حسین، یہ مشن رکا نہیں،
زندہ ہے خادم حسین جاری ہے تھما نہیں زندہ ہے خادم حسین عشق کے میدان میں زندہ ہے خادم حسین عاشقوں کی جان میں زندہ ہے خادم حسین گلی گلی نگر نگر نعرہ لگایا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سرکار کا دلارا خادم حسین رضوی غوث الورا کا پیارا خادم حسین رضوی جانا نبی کو میں نے مانا نبی کو میں نے تیرا یہی تھا نعرہ خادم حسین رضوی اللہ سے دعا ہے نقش قدم پہ تیرے قائم ہو تیرا بیٹا خادم حسین رضوی تو عاشق نبی ہے اللہ کا ولی ہے کہتا ہے ہر دیوانہ خادم حسین رضوی گلی گلی نگر نگر نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ڈر موت کا نکالا تو نے دلوں میں ڈالا جذبہ میرے عمر کا خادم حسین رضوی پیغام حق سنایا جینا ہمیں سکھایا دے کر وفا کا تحفہ خادم حسین رضوی دنیا سنیت پر اے سنیوں کے قائد احسان ہے تمہارا خادم حسین رضوی گلی گلی نگر نگر نعرہ لگایا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 مل کر نعرے کا جواب دینا ہے کہ غازیوں کی ہے صدا زندہ ہے خادم حسین عاشقوں نے کہہ دیا زندہ ہے خادم حسین کفر سارا ڈر گیا زندہ ہے خادم حسین نام سے لرز گیا زندہ ہے خادم حسین یہ مشن رکا نہیں زندہ ہے خادم حسین جاری ہے تھما نہیں زندہ ہے خادم حسین عشق کے میدان میں عاشقوں کی جان میں زندہ ہے خادم حسین ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ ان کے والد صاحب کی خاص فرمائش ہے اس کلام کی پیش کر دیتا ہوں تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گل اور یہ لب طلب ہے طلب تیرے گل اور یہ لب طلب ہے طلب تو عطا ہی عطا تو کو جامن
کجا من کجا کجا من کجا تو کجا من کجا الہام ہے جامع تیرا نوری امامہ ہے تیرا آقا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں الحاج حافظ محمد طاہر قادری، الحاج حافظ احسن قادری ماشاءاللہ خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک قبلہ حافظ صاحب کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو مزید عروج مزید بلندی عطا فرمائے. تو آئیے اب سید حافظ شاہین ہاشمی صاحب منقبت پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر صلاۃ و سلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی غوث اعظم غوث ورا وہ نور ہو نور صلی علی یا بیاپ کا مرتبہ گو دستگیر اور مشکل کشا گو آج دیدار اپنا کرا دو شاہ جیلا آج دیدار اپنا کرا دو غوث اعظم اپنا جلوہ اسی شب دکھا دو
والیوں پر نگاہ جمی ہے وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یہاں غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یہاں غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو شاہ جینا جالیوں پر نگاہ جمی گئے سن رہے گئے وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا میں کہیں بھی رہوں شاہ جیلا میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم مجھ کو پرواز کے پر لگا دو شاہ جینا جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے مصطفیٰ جان رحمان تیرا ہو سلام شمع بز میں گایا تیرا ہو سلام شمع بز میں گایا تیرا ہو سلام جی سوہانی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت بیدار ہو سلام غوث اعظم امام
پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی تاغے غارضا مجھ سے خدمت کے قدسی تاغے غارضا مصطفیٰ جانے رحمان بلا کو سلام شمع بز میں دایا بلا کو سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى أصحابك يا نور الله. تمام حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں. تمام حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ مختصر دعا ہوگی. آپ تمام حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ دعا ہوگی. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، میرے پروردگار عالم، یا حنان یا منان یا غفران یا دیان یا سبحان یا کریم یا اللہ. اے میرے پروردگار عالم، ہماری یہ محفل کا سجانا، تلاوت قرآن پاک کا کرنا، حمد باری تعالیٰ کا پڑھنا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، بیان کو سننا، صلاۃ السلام کا کرنا، مولا کریم یہ عقیقے کی محفل کا سجانا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین اس کی بہترین نعم البدل عطا فرما، بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہمارے راؤ آفتاب بھائی نے اور ان کے اہل گھرانہ نے جس مقصد کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا، مولا اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے دل راؤ دل شیر بھائی نے اپنے بچوں کا اور ہمارے آفتاب بھائی نے اپنے بیٹے کا، مولا کریم یہ عقیقے کی محفل کا سجانا، یہ عقیقہ کرنا اپنی بلند و بالا بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے آفتاب بھائی، ان کی بہنیں، مولا کریم ان کے بیٹے، مولا کریم ان کو خیر و برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، حافظ قرآن بنا، عالم باعمل بنا، دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دے. مولا کریم اس عقیقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مولا کریم اس کی ڈھیر و برکت عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھر میں، اسپتال میں، جہاں کہیں بھی موجود ہیں، مولا اس محفل کی برکت سے ان کو شفا یابی عطا فرما دے. حاضرین محفل کے اندر جتنے بھائی موجود ہیں، بزرگ، نوجوان، بچے، مولا کریم ہماری بہنوں میں جتنی موجود ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، مولا کہنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتی ہیں، دل میں تمنا ہے، خواہش رکھتے ہیں، مولا سب کی نیک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، نیک خواہشات کو پورا فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں حاضرین محفل کے اندر، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے. بالخصوص ہمارے راؤ عبدالصمد بھائی کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرما دے. یا اللہ پاک ہمارے راؤ فلک شیر بھائی کو مکمل طور پر صحت یابی عطا فرما. یا اللہ یہاں پر جتنے بھی بیٹے ہمارے دل شیر بھائی، ہمارے انتظار بھائی، مولا کریم ہمارے کرامت خالو جتنے بھی ہیں، مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، سب کو برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے آفتاب بھائی کے علم میں، عمر میں، جان میں، مال میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے بچے کو نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. یا اللہ دین متین کی خدمت کرنے والا بنا دے. مولا جو بیانات ہم نے سنے، جو بیان سنا، اس پر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولادوں کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہ کر اپنی اور اپنی اولادوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن شایان ہاشمی صاحب، ہمارے علامہ ثاقب شاکر مدنی صاحب، ہمارے استاد محترم مفتی ممتاز حسین قادری صاحب، مولا ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما. ہمارے ساؤنڈ والے بھائی کو بھی جزائے خیر عطا فرما. مولا ہمارے وسیم چشتی بھائی کو نعم البدل عطا فرما. یا اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما. یا اللہ ہمارے وسیم چشتی بھائی کی جھولی کو بھر دے، ان کے دامن کو بھر دے. مولا مانگنا نہیں آتا، تیرے پیاروں کو صدقہ ہمیں بن مانگے عطا کر دے. ہمارے دل شیر بھائی کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرما دے. ہمارے
دلشیر بھائی کے گھرانے کی حفاظت فرما دے، ان کے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت فرما دے یا اللہ یہاں پر جتنے بھی رشتہ دار موجود ہیں، اہلیان علاقہ موجود ہیں، مولا سب کی خیر فرما دے، ہمارے بھائیوں کی خیر فرما دے، ہماری بہنوں کی خیر فرما دے مولا۔ واحد کالونی، مجاہد کالونی مولا، جو بے گھر ہوئے، جو بے چھت ہوئے، جو بے کاروبار ہوئے مولا، ان کی غیب سے مدد فرما دے مولا، غیب کے خزانوں سے مدد فرما دے یا اللہ۔ جو بھائی مولا کریم دکانیں ٹوٹنے سے بے روزگار ہوئے مولا، تو غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما دے مولا، جو بے چھت ہوئے ان کو گھر عطا فرما دے یا اللہ، سب کی خیر فرما دے۔ اہلیان علاقہ واحد کالونی، مجاہد کالونی پر اپنا خاص کرم اور فضل فرما دے مولا۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تیرے پیاروں کا صدقہ ہمیں بن مانگے عطا کر دے۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو مولا، وہ دو میرے ہر گھر بھر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے ہم سب کی تو مدینے کی ہوا ہو، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے یا رب محمد، میری تقدیر جگا دے، وہ گنبد خضرا ہمیں آنکھوں سے دکھا دے یا رب، کر دعائیں سب قبول تجھے خدا کہتے ہیں یا رب، کر دعائیں سب قبول تجھے خدا کہتے ہیں، اور واسطہ تجھے ان کا جنہیں صلی علیہ کہتے ہیں، جنہیں صلی علیہ کہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد آلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ اور دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، اور لب پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد